ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے سیاست کی، جو ایک غیر یقینی کی صورتحال اب اتنے مہینوں سے چھائی ہوئی ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو سے کہ کب نہیں تھی غیر یقینی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الزامات بھی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایکسچینج ہو رہے ہیں، اور اسی تناظر میں جو دو بہت اہم ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ آرمی چیف جو ہے ان کا پہلا دورہ ہے سعودی عربیہ کا، اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا ذکر کریں گے جن کو بہت بھاری ذمہ داری دی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ پنجاب کا سیاسی بحران جو ہے وہ بھی موجود ہے، وفاق کے اندر غیر یقینی کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ مسلسل اپنے جو الزامات کی ایک سیاست ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر لانگ مارچ میں جو ان پر حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر ان سے جوڑنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ تھا، اور یہ کہ اب کیونکہ عوامی رد عمل ایسا ہے تو بہتر یہی ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم خبر اور یا ڈیولپمنٹ یا سچویشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے معاشی صورتحال، اس کے اندر جو غیر یقینی ہے وہ بھی موجود ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کیبنٹ کے کافی ممبرز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ چند روز میں جو سعودی عرب سے ڈپازٹس ہیں ان کے ملنے کا امکان ہے، اور لگا ان کی گفتگو سے ایسے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا ٹرننگ پوائنٹ، یا اس سے وہ معیشت میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کو سنبھال لیں گے۔ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، وہ 6 روزہ دورے پر سعودی عربیہ جو ہے پہنچ گئے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ بات کریں گے سعودی رولرز کے ساتھ اس اماؤنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کی بہت اہم خبر کہ وہ اب تیسرے ہفتے میں اس مہینے کے پاکستان واپس آئیں گی، اور اب وہ چیف آرگنائزر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ یہ ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر پہلے اکانومی پہ بات کر لیں، عمران خان صاحب پہ بات کر لیں، یا مریم نواز صاحبہ جو آپ کو کرنا چاہتی ہیں۔ سب اہم ہے سر۔ اکانومی از دا موسٹ امپورٹنٹ، سو وی کین اسٹارٹ ود دیٹ۔ سر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر بہت سی گفتگو ہوئی آبویسلی۔ سر لگ یہ رہا ہے کہ جو وہ ساری بحث پاکستان میں ایک چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت ضروری ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میٹ کرنی بہت ضروری ہے، ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے شاید جو پرائیورٹی ہے وہ اس وقت سعودی پیسے ہیں۔ انہوں نے ڈپازٹ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا آئی ایم ایف کو بھی ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی کنڈیشنالٹیز جو ہے ہم لوگوں کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو اس سے لگا کہ شاید دا پلان رائٹ ناؤ از کہ سعودی عربیہ سے اگر ڈپازٹس مل جائیں گے تو شاید آئی ایم ایف کی ضرورت ہمیں کم ہوگی، یا کوئی اس سے انڈیکیشن ملے گی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی جو ہے وہ اتنی سخت نہیں رہے گی۔ واٹس دا پلان سر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جو دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر آپ کو امداد آتی ہے وہ اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ بھی عموماً جو آئی ایم ایف کا پروگرام میں اگر آپ ہوں اس سے لنکڈ ہوتی ہے۔ تو آئی ایم ایف کا پروگرام بڑا کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم اس پروگرام کے اندر ہیں پچھلے تقریباً 3 سال سے، اور اس کے اندر جو ڈسپلن انجیکٹ کیا گیا ہے نظام کے اندر وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، میری نظر میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں رہیں یا نہ رہیں، آپ کو رہنا چاہیے اور رہنا پڑے گا اگر آپ نے جو دنیا سے مزید جو فنڈنگ حاصل کرنی ہے۔ اور ہمیں اس وقت ایک بڑی مقدار میں رول اوورز بھی ہیں، اگلے 12 مہینے میں نئی فنڈنگ بھی آپ نے کرنی ہے، کچھ بلکہ نئے پروگرام میں بھی جانا پڑے گا۔ جی، نئے پروگرام میں بھی شاید جانا پڑے، تو یہ ایک تسلسل ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا جو برقرار رہنا چاہیے۔ سر تو یہ اب مطلب کہ ڈار صاحب کا تو پلان یہ نہیں لگ رہا، اف آئی مے سے سو۔ نہیں، یہ آپ کو تاثر ملا ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فائنانس منسٹر ڈار صاحب ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پہلے بھی انہوں نے مینیج کیا ہے ان معاملات کو،
تو آج بھی وہ انہوں نے کچھ جو باتوں کا ذکر کیا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑ کے، یہ سب چیزیں اکٹھی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں اور اس سے آپ کو اسٹیبلٹی ملتی ہے. سر بٹ پھر وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں جا رہے، مگر جب وہ یہ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہیں گے کہ جو ہم اور مزید بوجھ لوگوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے، تو سر دیٹس اے سگنل ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ اٹس اے سگنل ٹو پیپل لائک می جن کو اتنا نہیں پتا کہ اب وہ جو شاید بڑھانے ہیں ٹیکسز یا وہ کرنے کو تیار نہیں، اور اگر ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو آئی ایم ایف انگیج نہیں کرے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز نیگوشیٹ ہوتی ہے، تو جو کچھ آئی ایم ایف کہتا ہے اس کا اگر زیادہ بوجھ پڑتا ہے عوام پر، ایک حد تک تو بوجھ پڑے گا، کیونکہ ہم نے ریفارم جب بھی آپ کرتے ہیں اس کا بوجھ پڑتا ہے. برا نہ مانیے گا سر، ریفارم تو کوئی کیا نہیں، صرف ٹیکسز جو ہر حکومت کرتی ہے. آئی مین یو آر ناٹ ان یوزول ان دیٹ، بٹ ریفارم تو نہ پچھلی کسی حکومت نے کیا نہ آپ کریں. آپ لوگ بھی صرف ٹیکسز لگا کے اور آئی ایم ایف اور سعودی عربیہ سے پیسے لگا کے ملک چلا رہے ہیں. نہیں، میں فزیکل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر پیٹرول جیسے مہنگا کیا گیا، یہ بھی ایک ریفارم کا حصہ ہی ہے نا، کہ ہم تو قیمت خرید سے کم بیچ رہے تھے، اس طرح آپ قیمت خرید سے کم گیس بیچ رہے ہیں، بجلی کے معاملات ہیں، یہ سب چیزیں ایک پروسیس ہے ریفارم کا. تو اس میں آپ نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ. وہ ایک نمبرز، ان کے پاس ایک سیٹ آف نمبرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک سیٹ آف نمبرز ہوتے ہیں، اس میں نیگوشیشن ہوتی ہے، اور حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم عوام پر بوجھ ڈال کر ملک کو اکنامک اسٹیبلٹی دی جائے. سر کیونکہ آپ تھوڑا بہت ابھی بھی شاید انرجی اور پیٹرولیم کے معاملات کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے آپ نے، تو سر کتنی کوئی گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، یا آئی ایم ایف کی اس حوالے سے کوئی کنڈیشنالٹی نہیں تو کوئی ایشو ہے؟ بیکاز یہ بہت ذکر پہلے بھی ہوا تھا جب آئی ایم ایف پروگرام آپ کے دور میں مفتاح اسماعیل صاحب نے جب یہ ابھی ری نیگوشیٹ کیا کہ گیس پرائسز بھی بڑھانی پڑیں گی. واٹ آر دا نمبرز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ دیکھیں گیس پرائسز جو ہیں، آپ یہ آئی ایم ایف کہے یا نہ کہے، آپ کو یہ نظام بیلنس رکھنا پڑتا ہے. ہماری قیمت خرید اس وقت جو ہے وہ 1050 روپے فی یونٹ سمجھ لیں MMBTU ہے، ڈومیسٹک گیس سسٹم کی جو قیمت ہے. ہم جو چارج کر رہے ہیں اس وقت وہ 640 ہے. تو آپ نے 640 سے 1050 پہ جانا ہے. اب آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم بوجھ جو سب سے حساس طبقہ ہے ملک کا اس پر ڈالیں اور اس کو پھر مینج کریں. تو یہ ہماری یہ اس وقت چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح کم سے کم بوجھ عوام پر ڈال کر کم از کم جو قیمت خرید ہے گیس کی اس کو پورا کر پائیں. ورنہ اس کے لیے آپ کو اضافی قرضہ لینا پڑتا ہے یا اس کا بوجھ کمپنی پر پڑتا ہے جو بہت منفی ثابت ہوتا ہے. اور سر یہ کب سے آپ نے فیصلہ نہیں کیا؟ یہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں شاید یہ بدقسمتی سے پچھلے 3 سال میں فیصلہ نہیں ہوا. ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ میں نے پہلے کہا یہ مشکل فیصلے ہیں، ان کی ایک سیاسی قیمت بھی ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ 6 مہینے گزار دیں اور یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے. عمران خان صاحب نے 2.5-3 سال گزار دیے. 6 مہینے آپ گزار نہیں سکتے، ڈیفالٹ ہو جائے گا. گزارنے چاہیے بھی نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ چیزیں قیمت خرید سے کم بیچ سکے. یہ اس بات کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے اور اس کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے، اس ملک کے عوام نے ادا کرنی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ملک میں گیس کی ایک قیمت ہے اور ہم اس سے کم پہ مہیا کر رہے ہیں. سر ڈار صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مفتاح اسماعیل صاحب بار بار یہ کہتے ہیں اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو نہیں گئے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس ایشو؟ دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام ڈیفالٹ کو مینج کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہوں گے تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. آپ کی جو مارکیٹ میں ساکھ ہے اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ملک ہے جو فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہا ہے. سر اس وقت آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی آئی ایم ایف سے آپ کی نیگوشیشنز ہوں گی، اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. ریویوز ہیں، ہم نے کوئی ایسی وائلیشن کی نہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی. جو کچھ پچھلی دفعہ کمٹ کیا گیا تھا اس کو بہت حد تک پورا کیا گیا ہے. اب جو کمی ہے اس کو آپ نیگوشیٹ کریں گے اور اگلے 6 مہینے میں پورا کریں گے. عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ کی بہت ایک آبویسلی سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کو بنا دیا گیا. ایک تو سر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے ٹویٹر پر کہ آپ کو ہٹا کر ان کو یہ پوسٹ دی گئی ہے. نہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے پارٹی کے آئین میں،
تو اس وقت تک میں ہی تھا. اب مریم صاحبہ کو بھی یہ عہدہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کو صدر پی ایم ایل این نے جو آرگنائزیشن ہے اس کو مکمل کرنے کا ٹاسک بھی دیا ہے. تو سر وائی دا ٹو پوسٹ؟ نہیں, وہ چیف آرگنائزر پوسٹ نہیں ہوتی, وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ان کو دی گئی ہے کہ وہ ملک کے اندر جو آرگنائزیشن میں کمی ہے اس کو پورا کریں. سر یہ کوئی کتنی مرتبہ, مطلب کہ کیونکہ آپ لوگ جب 2018 کے الیکشنز ہوئے اس کے بعد احسن اقبال صاحب یہ شاید اس طرح کی ایک کوئی ایکسرسائز کر رہے تھے ری آرگنائز کرنے کو پارٹی کی, اب مریم نواز صاحبہ اس کو دوبارہ سے کریں گی؟ آئی مین نہیں, پارٹی کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے جاری عمل ہوتا ہے, اس میں آپ امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں, اس میں نئے لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ موو ہوتے ہیں, یہ ایک جاری عمل ہے, ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. بٹ بیسکلی اس سے پیغام سب کو یہ گیا ہے کہ وہ جو پہلے ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ اپنی والد کی جگہ لیں گی, وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی, دس از پٹ دا اسٹیمپ آن اٹ, اف آئی مے یوز دی انگلش ایکسپریشن. یہ تاثر آپ نے بھی بات کی ہے, کچھ لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں اور انہوں نے ہی نامزد کیا ہے مریم صاحبہ کو کہ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن جو کمی ہے اس کو پورا کریں. نائب صدر وہ تھی, وہ سینئر نائب صدر جی, اور ساتھ میں اب وہ پارٹی کو بھی آرگنائز کریں گے. جی, جو کمی ہے آرگنائزیشن کو پورا کریں گے. سر تو پھر اس پہ تنقید پہلے بھی کچھ تھوڑی بہت ہوتی تھی, اب دوبارہ ہوگی کہ آپ کی پارٹی کی جو سینئر پوزیشنز ہیں ان میں صرف ایک خاندان, نواز شریف صاحب قائد ہے, صدر شہباز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب, پنجاب میں آپ کے چیف منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب تھے اور ہیں, اور اب پارٹی کو آرگنائز کریں گی مریم نواز صاحبہ. پارٹی کم فیملی زیادہ, تنقید بنتی ہے. آپ کی تنقید بالکل جائز ہو سکتی ہے, یہ آپ کی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. نہیں سر, میری صرف رائے نہیں ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے کہنے میری رائے نہیں ہے, مطلب کہ چلے بہت سے لوگوں کی رائے ہوگی, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میرا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں ذمہ داری اسی شخص کو دی جاتی ہے جس کو پارٹی ورکر قبول کرے, جس کو ووٹر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں پارٹی کے لیے. تو یہ محسوس کیا گیا, صدر پی ایم ایل این نے محسوس کیا کہ مریم صاحبہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. انہوں نے پہلے بھی 3 الیکشن کیمپین چلائی ہیں کے پی کے اندر, جی بی کے اندر, اور پاکستان میں بھی جو بائی الیکشنز ہوئے تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب آرگنائزیشن میں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے, تو ان کو وہ رول دیا گیا ہے. ایک یونیفائنگ رول ہوتا ہے جس شخص کا, اس کو یہ دیا جاتا ہے. سر تو پھر obviously بائی دس لاجک شہباز شریف صاحب کا بھی وہی یونیفائنگ رول ہے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے اور پرائم منسٹر بنے. حمزہ شہباز شریف صاحب کا بھی یہی رول ہے کیونکہ وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. مطلب کہ صرف اونلی دا فیملی کین سورٹ آف پلے دس رول آپ کی پارٹی کے لیے, انسپائر ووٹر کو انسپائر صرف شریف خاندان ہی کرتا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. میں خود آپ کے سامنے مثال ہوں, میرا تعلق شریف خاندان سے نہیں ہے, لیکن یہ تنقید بالکل آپ کا حق ہے تنقید کرنا, اور میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں, اور یقیناً یہ تاثر ملتا ہے. لیکن جب حمزہ صاحب کی بھی سلیکشن ہوئی تھی تو ایک کنسلٹیشن پارٹی میں ہوئی تھی, اور یہی سمجھا گیا کہ چونکہ وہ بڑے عرصے سے پنجاب اسمبلی میں ہیں, سب کو جانتے ہیں اور لیڈرشپ دے سکتے ہیں, لیڈر اپوزیشن بھی وہی تھے, تو وہی چیف منسٹر بنے. وہی بات نا سر, بالکل آپ کی رائے ہے, میں اس کا کوئی انسپائر تو پھر خاندان, یہ چیزیں لیڈرشپ کا فیصلہ پارٹی کا ورکر ووٹر کرتا ہے, یہ پارٹی کنسلٹیشن سے فیصلہ کرتی ہے, تو یہ معاملات ان پر چھوڑ دیں. سر اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہی بالکل بات کہی جاتی ہے, اگر میں ایک ایگزامپل لے سکوں, بٹ وہ 3 الیکشنز بھی پنجاب میں ہار گئے, مگر وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے ووٹر کو تو بھٹو خاندان سے ہی کوئی چاہیے. تو یہ کبھی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوتی نا ہماری پارٹی لیڈرشپ کی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, مطلب کہ میں آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ, نہیں اکاؤنٹیبلٹی پولنگ اسٹیشن پہ ہو جاتی ہے. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر, الیکشن ہار کے بھی تو لوگ وہی بیٹھے رہتے ہیں, کون سا کوئی پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ پنجاب کے بائی الیکشنز ہارے, اس کے بعد جو پروونشل اسمبلی کے ہوئے تھے, اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کے ہوئے جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہوئے, وہاں بھی وہ جیت گئے. آئی مین سو ووٹر نے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریجیکٹ کیا آپ لوگوں کی پارٹی کو, اپنی لیڈرشپ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. جی, وہ بھی اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے اس بات پر, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر جو پی ایم ایل این تھی اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹڈ تھی,
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سیٹیں ساری پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں. نہیں سر، یا تو اور عمران خان خود الیکشن لڑ رہے تھے. سر یا تو 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور آپ لوگوں سے سیٹس چھین کے پی ٹی آئی کو دی گئی، یا پھر جب بائی الیکشن پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ہوئے اور عمران خان صاحب نے جیتے تو وہ اس پہ پھر آپ یہ کہیں کہ وہ انہی کی سیٹس تھیں. دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ کہیں آپ کی سیٹس بھی چھینی گئیں پھر آپ کے انہی کی سیٹس تھیں وہ جیتے. نہیں بالکل ان سیٹوں پر وہی جیتے تھے اور پارٹی کا لیڈر لڑ رہا تھا ہر سیٹ پر، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا، ہم جب حکومت میں آئے، جو ہم نے مشکل فیصلے کیے، اس کا امپیکٹ ہے عوام میں. ہم نے ایک قیمت ادا کی ہے، ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے جو الیکشن میں آپ کو نظر آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا اس کا یہ اب ہم مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہے ہیں جنوری کی آخر تک واپس آ جائیں گی، تو نواز شریف صاحب کے بارے میں سر ابھی بھی کوئی خبر نہیں ہے. بہت سے لوگ پارٹی کے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ آ کے کیمپین لیڈ کریں گے تو آپ لوگ پی ٹی آئی کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے. لوگوں کی باتوں سے اب لگتا ہے کہ ان کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے ناٹ پل دس آف. جی الیکشن کیمپین تو دور ہے نا، الیکشن کیمپین تو آپ اگست کے بعد جا کے شروع کریں گے. 17 اگست تک میرا خیال ہے ڈیٹ ہے اس گورنمنٹ کی، اس کے بعد 60 دن ہوں گے، الیکشن کیمپین ہوگی، وہ تو وہاں پہ معاملہ چلے گا. تو نواز شریف صاحب تب تک واپس نہیں آئیں گے؟ وہ اپنا دیکھیں، یہ فیصلہ ان کے ڈاکٹر کریں گے یا وہ کریں گے. 3.5 سال ہو گئے سر، ڈاکٹر صاحب اجے فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. 3.5 سال نہیں ہوئے، 2 سال سے کچھ اوپر ہو گئے. اور اس میں آپ 19 سے اگر گنے، بیچ میں کووڈ کا 2 سال کووڈ کے گزرے ہیں، تو ان کے کچھ پروسیجرز ہوئے ہیں، کچھ رہتے ہیں. یہ فیصلہ ان کو کرنے دیں کم از کم، یہ فلیکسیبلٹی. وہ یورپ میں بھی ٹریول کر لیتے ہیں، وہ جنیوا بھی جا رہے ہیں، صرف پاکستان آنے کے لیے ان کے علاج کا مسئلہ ہے. نہیں، علاج تو مستقل رہائش پہ ہوتا ہے نا. وہ اگر جنیوا گئے تو 2 دن گئے واپس آ جائیں گے. وہ کوئی بستر پہ تو نہیں ہے، بیمار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، علاج ہوتا ہے. اور پھر ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. آج آپ کو بھی کمی محسوس ہو رہی ہے ملک کی سیاست میں، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے ان کو تاحیات ملک کی سیاست سے علیحدہ کیا ہے، صرف حکومت سے نہیں، تاحیات نااہل بھی کیا اور تاحیات ملک کی سیاست سے علیحدہ بھی کیا. تو اس کا کم از کم تھوڑا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ قانون میں ہیں نہ آئین میں ہیں، تو ہمیں ان کی درستگی بھی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ذکر کریں گے اب ہم تحریک طالبان پاکستان کا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا ایک ایشو ہے. پچھلی حکومت نے اوبویسلی مذاکرات کیے، اب کہا جا رہا ہے کہ مسائل جو تھے وہ اسی کی وجہ سے تھے، مگر اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کچھ جو وزیر داخلہ کے کامنٹ سامنے آئے ہیں، ان سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے ایک پوائنٹ پہ کہا کہ جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور صرف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی مکس سگنلز نہیں دینے ہیں. مگر گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں ایک پوائنٹ پہ جو ہے وزیر داخلہ وہ یہ کہہ گئے کہ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ ہتھیار پھینک دے. آج کی پریس کانفرنس میں پھر وزیر داخلہ نے یہ ذکر کیا کہ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. obviously جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ مذاکرات کا جو ایک پالیسی آپشن تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف جب پاور میں تھی تو تب یہ کہا جا رہا تھا اور ایکسرسائز بھی کیا گیا. سیز فائر کا ایک معاہدہ بھی سامنے آیا، بعد میں ٹی ٹی پی نے ہی خود فیصلہ کیا اس کو توڑنے کا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی قیادت کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی مخالف بیانیہ نہیں چھوڑا اور امریکہ کو سپورٹ کرنے والے بیانات سے گریز نہیں کیا تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اٹیکس ہو سکتے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود میں احسان اللہ ٹیپو صاحب خراسان ڈائری کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب، مصنف ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پہ. جی زاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. رانا ثناء اللہ کے بیانات کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مکس سگنلز نہیں دینے اور پھر لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ گفتگو کرنی بھی ہے اور نہیں بھی کرنی.
یہ کنفیوژن جو ہے پاکستان میں رہا ہے، اور جو ہماری سب سے بڑی ناکامی جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ایک کنفیوژن رہا ہے، کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں بن کے آئی ہے کبھی بھی۔ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھتے رہے تھے، پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے پچھلے 2021 میں پہلے بات چیت شروع ہوئی، 22 میں بات چیت شروع ہوئی، اور اس میں جو ہے باضابطہ سے اس طرح سے بات چیت شروع ہوئی جیسے کوئی دو یعنی ہم پلہ طاقتیں ہیں جو آپس میں بات کریں، یہ کہیں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی جو سگنلس جو تھے پہلے بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو مضبوط بنانے میں یا ریوائول میں یا ان کو ری آرگنائز کرنے میں مدد ملی تھی۔ اور اس وقت بھی جو ہے اس وقت بھی حکومت نے کبھی کوئی واضح اعلان نہیں کیا تھا۔ کبھی پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے، انہوں نے ایک دو دفعہ بات کی، ان کو تو بہت ہی امید نظر آ رہی تھی کہ وہ مذاکرات کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن وہی اب جو ہے جو نئی جو ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو بات ہے کہ ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ابھی تک کوئی اسٹریٹجی ابھی بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی، یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ جو ہے ان کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہوتا ہے یہ ریٹرک کو۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس واضح حکمت عملی موجود ہے ٹیررزم کے خلاف لڑنے میں، یا جو ہے ایکسٹریمزم کے خلاف۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بنیادی چیزیں رکھتی ہیں، اور یہ صرف مسئلہ جو ہے وہ پہلے بھی ہم دیکھا تھا کہ آرمی آپریشن ہوا، اس کے نتیجہ اچھا نکلا تھا ایک حد تک، جہاں پہ جو ہے فارمر ٹرائبل ایریا سے وہاں سے ان کو دھکیلا گیا تھا، لیکن یہ سوال بھی پھر سے کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ چند سالوں بعد پھر وہی کہ وہی ہم تقریباً جانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے تقریباً 5-6 سال بعد جو صورت حال تھی۔ تو میرا خیال یہ کہ جو ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس میں ایک تو ان کو اس قسم کے بیانات سے جو ہے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہنا کیا ہے، اور کنفیوژن اس سے اور اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ بالکل جی، احسان اللہ ٹیپو صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا زاہد حسین صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے ملٹری آپریشنز کر لیے تھے، ہم نے ایریڈیکیٹ مور اور لیس لگتا تھا مسئلے کو کر لیا ہے، وہ چند سالوں کے بعد اب لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے دوبارہ ری وزٹ کر رہے ہیں ہم وہ شروع کے سال کے، اب وہ تھریٹ واپس آ گئی ہے، کیا واٹ ہیپنڈ؟ ہاں ایگزیکٹلی، بالکل آپریشن کے نتیجے میں، ضرب حضب کے نتیجے میں یعنی بہت زیادہ کامیابی ملی کہ جو وزیرستان، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، وہاں سے ان لوگوں کو نکالا گیا تھا، ٹی ٹی پی ان کی پوری لیڈرشپ، اور یہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے افغانستان۔ لیکن افغانستان میں جا کے یہ جو پوسٹ کانفلکٹ یا ملٹری آپریشن جو ایک فیز تھا، وہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے وہاں پہ زیادہ کریٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کی کمر ہم نے توڑ دی، لیکن وہ لوگ وہیں پہ تھے، وہاں پہ ان کی ری آرگنائزیشن بھی چل رہی تھی، پھر افغان طالبان کی طرف سے ان کو سپورٹ بھی مل رہی تھی، کیونکہ اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت، تو یہ اسی علاقے میں تھے جہاں پہ افغان طالبان کا بڑا افیکٹو کنٹرول تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے وہ چیز اس وقت افغان طالبان کے ساتھ وہ ریز نہیں کی کہ یہ لوگ آپ اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ اس وقت ہم نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی اور آسٹریلیا ایجنسیز جو ہیں وہ وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، اور جہاں سے اصل سپورٹ مل رہی تھی وہاں پہ ہم نے بات کی نہیں۔ اور پھر وہ یہی ہوا کہ 15 اگست کے بعد جب طالبان کی حکومت آتی ہے تو یہ لوگ دوبارہ سے ریسرفیس یعنی کہ ہماری ازمپشنز بھی کافی غلط تھیں۔ ایگزیکٹلی، وہ پوری جو 20 سال سے ہم نے ایک چیز پہ کام کیا تھا، آپ نیریٹو بلڈنگ کہہ لیں یا ازمپشنز، تو وہ چیزیں پھر ہمیں کولیپس ہوتی ہوئی نظر آئی 15 اگست کے بعد، اور ابھی بھی ان کی سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے۔ اور آپ نے جو مذاکرات کی بات کی کہ یعنی نیشنل سیکورٹی، اس میں تو کہا گیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ یوز آف فورس کی طرف جیتے جائیں گے، اور اس سے افغانستان کے اندر بھی جا کے کاروائیاں ہوں، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی جو مذاکرات کا آپشن ہے وہ ٹیبل پہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، جب ہم فارملی وہاں پہ جائیں گے چیزیں کنوے کریں گے کہ بس اب مزید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر افغان طالبان میرے خیال میں دوبارہ سے وہ کہیں گے کہ اب مذاکرات کے لیے ہم بٹھا سکتے ہیں، ان سے سیز فائر بھی کروا سکتے ہیں، تو وہ چیز اگر سٹارٹ ہوئی تو دوبارہ سے مذاکراتی سلسلہ سٹارٹ ہوگا۔ جی زاہد صاحب، یہ جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ کو تھریٹ آئی ہے، دھمکی آئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو یقینی بات یہ کہ اب جو چند مہینوں سے، بلکہ کہہ لیں پچھلے 1-1.5 سال سے، بلکہ صورتحال جو ہے اب ان کو ایک نئی طاقت ملی ہے،
TTP को जो है, और उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है। और सबसे बड़ा नुकसान हमें जो पहुंचा था वो सीज फायर की वजह से। सीज फायर जो थी नाम नेहाद थी, क्योंकि उसमें जहाँ तक TTP का ताल्लुक था वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थे, लेकिन हमने जो सीज फायर का जो क्या कुछ फहमी थी, हम यहाँ तक थी कि काबुल में मीटिंग हो रही है, और ये कभी भी नहीं होता है कि कभी दहशतगर्द तंजीम से आप कहीं दूसरी जगह आप जाके बातचीत करें, और तो और आपके जो है उस ज़माने में ISI की चीफ थे, वो जाके वहाँ मुज़ाकरात में उन्होंने हिस्सा लिया था। और यहाँ तक हुआ था कि उन्होंने कुछ TTP के जो फैक्शंस थे उनके साथ जो है उन्होंने डील भी की, जिसके नतीजे में हमने सवात में देखा कि वापस आए, वहाँ पे मुस्लिम खान को छोड़ा गया। और उसके अलावा दूसरे और भी ऐसे इलाके थे जहाँ पे TTP के जो लोग थे, जब बगौल पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज के, कि वो रिकंसाइलेबल जो थे सो कॉल्ड, उनको आने की इजाज़त दी। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया। और अब जो है, जो हमारी जो एक घबराहट तारी है वो इसकी वजह से है कि ये चीज़ें हाथ से निकलती चली आ रही हैं। ये सिर्फ KP में नहीं हो रहा है, KP से अगर देखा जाए सबसे बड़ा मसला जो है बलूचिस्तान में भी होता आ रहा है। और एक और ख़तरे की जो बात है वो ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि TTP का एक टैक्टिकल अलायंस भी बन गया है कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ, और इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहां TTP का पहले वजूद नहीं था, वहां भी इस किस्म की TTP की कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन जो परसों तरसों जो वाकया हुआ है उससे तो आंखें खुल जानी चाहिए, जो कि पंजाब के अंदर 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो मारा गया है, जिनकी जो है वो क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो TTP ने की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ खतरात बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल सही सर। जी सर, तो वही वाला सवाल जो पहले भी कि फिर हिकमत अमली यहाँ क्या है? आई मीन यू नो, जो प्रेस रिलीज आई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, उसमें भी बहुत मुश्किल, हम सख्त जवाब देंगे और ये वो, बट तफसील तो कोई नहीं थी। आई मीन सो कोई अंदर प्लान्स बन रहे हैं, बट प्लान अगर बन भी रहा है तो अब कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है? क्या साबिक फाटा में, या अब जो अर्बन बेस्ड ऑपरेशन जिनको कहा जाता था वो ज़्यादा होंगे? कैसे हैंडल करेंगे इसे? हाँ, मेरे ख्याल में वो चेंज ऑफ कमांड की वजह से ये चीज़ें डिले भी हुई, क्योंकि हर कोई GHQ की तरफ देख रहा था कि वहाँ से कोई पॉलिसी आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट KP की भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो उसके बाद कोई वो फॉर्मलाइज करेंगे पूरी स्ट्रेटजी को कि TTP के ख़तरे के साथ कैसे निपटना है। सिर्फ TTP नहीं बल्कि बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट है उसके हवाले से भी अभी ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ ये भी इतलात हैं कि एक हाई लेवल डेलीगेशन जाएगा अफगानिस्तान, और वो डायरेक्टली जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है उनसे वो बात करेगा कि ये जो TTP का इशू है इसको किसी भी तरीके से यानी ये ख़त्म होना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रोग्रेस ना हुई तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है कि यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ, क्योंकि उसके बगैर फिर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स का भी या मिलिट्री ऑपरेशन का भी ये कि पहले तो परमानेंट बेसेस हुआ करते थे TTP के, शुमाली वज़ीरिस्तान में या कबायली इलाके में या सवात में, अब तो वो भी नहीं है। अब तो वो मैक शिफ्ट उनकी अरेंजमेंट्स होती है, कभी एक हफ्ते एक जगह, दूसरे हफ्ते दूसरी जगह, तो वो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जिस तरह आज वाना में जनूबी वज़ीरिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड, तो उसमें TTP के बहुत ही सीनियर कमांडर हैं, तोर हाफिज़ के नाम से वो उसका नाम था, तो उनकी हलाकत हुई है और उसके साथ 10 और लोग भी मारे गए हैं, जो कहते हैं कि उसमें 2 खुदकुश बमबार भी थे। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, और ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी यानी TTP के कुछ बहुत सीनियर कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं अफगानिस्तान में। तो ये होगा फुल फ्लेज जो मिलिट्री ऑपरेशन है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो यानी वो उस तरह का हमें जैसे पहले माजी में था वो नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, ये वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।